والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا گرامی قدر معزز سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک جو نیکیوں کا موسم بہار ہے وہ اب ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے۔ ہر سال رمضان آتا ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر وہ ہم سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں خود سے ایک سوال کرنا چاہیے۔ سوال یہ کہ رمضان المبارک کی آمد ہر سال کس مقصد سے ہوتی ہے؟ کیوں آتا ہے اور جاتا ہے؟ ہم کیوں روزے رکھتے ہیں، تراویح میں قرآن سنتے اور سناتے ہیں، پھر یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے، پھر اگلے سال وہی معاملہ شروع ہوتا ہے؟ یہ سوال ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے، ایسا کیوں ہے؟ اس نظام کا فائدہ کیا ہے؟ اگر یہ سوال ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی طبیعت سے پوچھیں تو لوگوں کے ذہنوں میں الگ الگ جوابات آئیں گے، لیکن محدثین، بزرگان دین اور ہمارے بڑے اس سوال کا جواب جو دیتے ہیں وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آمد جو ہر سال ہوتی ہے، دن میں روزے رکھے جاتے ہیں، رات میں تراویح میں قرآن سنا جاتا ہے، اس نظام کا مقصد ہے کہ مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں ماننے کا مزاج پیدا ہو جائے، ماننا ان کی طبیعت میں آ جائے۔ کیا ماننا؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکام ماننا، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو ماننا۔ آج مسلمانوں سے ماننے کا مزاج ختم ہو رہا ہے۔ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے ہیں۔ رسول اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کی نہیں مانتے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے اور راتوں کی تراویح ہم سب کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنے ذہنوں میں ماننے کا مزاج پیدا کریں، یعنی ایک مہینہ ہماری تربیت ہوتی ہے کہ ہمارے مزاج میں قرآن و حدیث، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ماننے کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور 11 مہینے پھر ہم اسی ماننے کے جذبے کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں۔ رمضان میں ماننے کا مزاج ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ پایا جاتا ہے، کچھ اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے۔ آپ دیکھیے، افطار سے کچھ پہلے
ہمارے دسترخوان پر طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کھانے پینے کی تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں، اور خواہش بھی ہوتی ہے، بھوک بھی لگی ہوتی ہے، لیکن ہم 1 منٹ پہلے بھی افطار کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہے ماننے کا مزاج۔ ہم اس لیے نہیں کھاتے ہیں کہ ہم اللہ کی مان رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے ابھی کھانے سے منع کیا، اس لیے ہم نہیں کھائیں گے۔ 1 منٹ کے بعد غروب ہو گیا، افطار کا وقت ہو گیا۔ اب اگر کوئی یہ سوچے کہ 5 منٹ اور تاخیر کر لیتے ہیں، 10 منٹ اور تاخیر کر لیتے ہیں، یا عشاء میں کھا لیتے ہیں، یہ گناہ کا کام ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ تھا کہ وقت ہو گیا تو اب کھاؤ۔ اب جو مسلمان اس وقت کھانے لگا، اس کو کھانے کے ساتھ ساتھ ثواب بھی مل رہا ہے۔ کیوں؟ ماننے کا مزاج موجود ہے کہ اس وقت کھانے کو کہا گیا تو کھا رہے ہیں، اس سے پہلے کھانے سے منع کیا گیا تھا، کھانے سے رکے ہوئے ہیں۔ رات میں ہم سوتے ہیں، سحر میں اٹھتے ہیں، وہاں بھی یہی نظام ہے کہ کھانے کا جو وقت مقرر کیا گیا ہے اسی وقت میں ہم کھاتے ہیں، اور جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہو گیا کھانا پینا روک دیتے ہیں۔ یہ ہے ماننے کا مزاج۔ روزہ شروع ہو چکا، اب بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن ہم نہیں کھاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کا یہی حکم ہے۔ رمضان المبارک کا جو نظام ہے اس میں اگر ہم غور کریں اور دیکھیں اور سوچیں تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اسلام ہم سب سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ مسلمانوں میں ماننے کا مزاج پیدا ہو جائے۔ اب رمضان رخصت ہو گیا تو اب 11 مہینے اسی تربیت کا امتحان ہے کہ رمضان میں جو ماننے کا مزاج ہم نے بنایا تھا، اب 11 مہینے وہ مزاج ہے یا نہیں ہے۔ رمضان اس لیے آتا ہے۔ سوال کا جواب مل گیا کہ رمضان المبارک کی آمد اس لیے ہے کہ مسلمانوں کے ذہنوں میں اور دل و دماغ میں ماننے کا مزاج بن جائے، اور وہ پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی ماننے بھی لگ جائیں۔ یہ ماننے کا مزاج کیسے پیدا ہوگا؟ روزہ، تراویح، اسی کو اخلاص اور ایمان و احتساب کے ساتھ ہم رکھیں تو ماننے کا مزاج پیدا ہو جائے گا۔ اور اس کو اگر قرآن کی اصطلاح میں میں آپ سے عرض کروں تو یہ کہ ہم اپنے اندر تقوی، پرہیزگاری کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کریں، جو روزے کا مقصد بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے ایسے ہی فرض کیے گئے جیسے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن سکو۔ یعنی روزے کا مقصد مسلمانوں کو پرہیزگار بنانا ہے، متقی بنانا ہے۔ آپ متقی اور پرہیزگار بننے کی کوشش کریں گے، اللہ سے ڈریں گے، گناہوں سے بچیں گے، تو آپ کے اندر ماننے کا مزاج بھی پیدا ہوگا۔ جو لوگ اللہ کی نہیں مانتے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے نہیں۔ چھوٹا بچہ اپنے باپ کی بات کیوں مان لیتا ہے؟ اسے ڈر محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو ابا جی ماریں گے۔ اور وہی بچہ جب بڑا ہو گیا، اب باپ سے نہیں ڈرتا ہے، تو باپ بعض دفعہ کچھ کہتا ہے، بیٹا نہیں سنتا ہے۔
کیونکہ اب باپ کا ڈر دل میں موجود نہیں. تو تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے ڈریں تو ماننے کا مزاج بھی پیدا ہو جائے گا. اللہ سے ڈرنا، پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرنا، یہ کیسے حاصل ہوگا؟ قرآن کریم نے اس کا بھی جواب دیا. ایک موقع پر قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، ان کے ساتھ رہو، اٹھو بیٹھو. یعنی جو لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں ان کی صحبتوں میں بیٹھیں گے تو ان سے پرہیزگاری منتقل ہو کر ہماری زندگیوں میں بھی آئے گی. اور جس دن پرہیزگاری اور تقویٰ کی صفت ہمارے اندر پیدا ہو گئی، اس دن دنیا بھی اور آخرت بھی ہمارے ہی لیے ہے. روزے کا چونکہ یہی مقصد بھی ہے، روزہ 24 روزے آپ رکھ چکے، 6 روزے اور بچے ہوئے. اس موقع پہ ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہمارے اندر روزے کا جو مقصد تقویٰ اور پرہیزگاری ہے وہ آیا یا نہیں آیا. آیا بہت اچھی بات ہے، نہیں آیا تو اللہ سے توبہ استغفار کر کے تقویٰ اور پرہیزگاری کی زندگی پیدا کرنے کی کوشش کریں. تقویٰ کے بڑے فائدے بھی ہیں. میں آپ کے سامنے صرف 2 فائدے بیان کروں، ایک دنیا سے متعلق، ایک آخرت سے متعلق. دونوں قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، آج وہ آیت پڑھی بھی حافظ صاحب نے تراویح کے اندر، من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ نجات پیدا فرما دیں گے. آج ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی اپنے اعتبار سے پریشان ہے. کسی کو معاشی تنگی ہے، کوئی بیماری سے جوجھ رہا ہے، کوئی کسی اور مسئلے کو لے کر پریشان ہے. ہر آدمی کچھ نہ کچھ پریشان ہے. اللہ فرما رہے ہیں جو اللہ سے ڈرے گا اس کے لیے ہم پریشانی سے نجات کا راستہ نکال دیں گے. آپ اللہ سے ڈر کے دیکھیے، آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. آپ بزرگوں کو دیکھتے ہوں گے، بہت اطمینان سے رہتے ہیں، حالانکہ ان کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے، ان کے گھر میں مال و دولت کی ریل پیل نہیں ہوتی ہے، لیکن رہتے ہیں بہت سکون اور اطمینان سے، پریشان نہیں دکھتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. جو بھی اللہ سے ڈرے گا، جو بھی مسلمان، آٹو چلانے والا مسلمان بھی اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا تو اس کے لیے بھی اللہ راہ نجات پیدا فرمائے گا. ایک مزدور بھی تقویٰ کی زندگی اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے بھی راہ نجات پیدا فرمائیں گے. تقویٰ سب کے لیے، مفتی کے لیے بھی، عالم کے لیے بھی، اور ایک ادنا مسلمان مزدور کے لیے بھی. اور آگے اللہ نے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ وہ وہاں خیال بھی نہیں کر سکتا. آج ہر آدمی روزی روٹی کو لے کر پریشان ہے، ہر آدمی پریشان ہے. وہ جتنا کمانا چاہتا ہے اتنا نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرے گا ہم اسے رزق دیں گے، اور ایسی جگہ سے دیں گے جہاں اس کو خیال بھی نہیں جاتا ہے. ہم دکان کھول کر بیٹھے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ رزق گراہک آئے گا، سامان خریدے گا، اس سے نفع ہوگا. یہ تو وہ جگہ ہے جو ہمارے ذہن میں ہے. اللہ ایسی جگہ سے عنایت فرمائیں گے جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تجربہ کر کے دیکھیے، یہ تو ایسی چیز ہے جس کا ہر انسان تجربہ کر سکتا ہے کہ بھئی دیکھتے ہیں ذرا دیکھتے ہیں آزما کر. آج 24 گھنٹے ہم ایک گناہ بھی نہیں کریں گے، دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. تجربہ کر کے دیکھیے. یہ دنیا سے متعلق فائدہ ہوا. اور آخرت سے متعلق فائدہ، آج سیونگ کا مزاج ہے، جمع کرنا.
کما کر کچھ کھانا بھی ہے، کچھ جمع بھی کرنا ہے اگلی زندگی کے لیے۔ آج برائٹ فیوچر کی بات بہت ہوتی ہے کہ بھئی ہمارے بال بچے اچھے رہیں، آگے کی زندگی ہماری اچھی رہے، ہم بیمار ہو جائیں تو اچھے ہسپتال میں دوا علاج ہم کرا سکیں، ہمارے بچے مہنگے اسکول میں پڑھیں، اس کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں لوگ، اور شریعت کی طرف سے رکاوٹ بھی نہیں ہے، جائز جمع کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ تو دنیا سے متعلق چیز ہے، مرنے کے بعد ہم نے کیا جمع کیا یہ سوچنے کی چیز ہے، وہ بھی تو فیوچر ہے، وہ بھی تو اگلی زندگی ہے، اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ وہاں ظاہر ہے ہر آدمی کو کامیابی چاہیے، ہر آدمی کو جنت چاہیے، ہر آدمی کو اللہ کی رضا چاہیے، ہر آدمی کو اللہ کی خوشنودی چاہیے، جبھی تو وہاں کامیاب ہوں گے۔ آخرت کے اس فائدے کے لیے بھی تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان للمتقین مفازا، بلا شبہ پرہیزگاروں کے لیے جیت ہے، کامیابی ہے، یعنی آخرت کے اندر وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو دنیا میں پرہیزگاری کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ اور کیا ملے گا؟ وحدائق اعنابا، باغات ہوں گے، انگور ہوں گے، وکواعب اترابا، جوان ہم عمر لڑکیاں دی جائیں گی، حوریں دی جائیں گی۔ آج دنیا میں بھی شراب اور شباب کے پیچھے نوجوان بھاگ رہا ہے، غلط کاری میں مبتلا ہو رہا ہے، زنا میں مبتلا ہو رہا ہے، حالانکہ یہ شراب اور شباب مسلمانوں کے لیے آخرت کی چیز ہے، دنیا کی چیز نہیں ہے۔ دنیا میں تو اس کو شراب سے روکا گیا اور زنا سے منع کیا گیا، لیکن آخرت میں شراب طہور بھی دی جائے گی اور حوریں بھی دی جائیں گی، لیکن یوں ہی نہیں۔ ان للمتقین مفازا، متقیوں کو دی جائیں گی، پرہیزگاروں کو دی جائیں گی۔ وکاسا دہاقا، اور چھلکتے ہوئے جام بھی متقیوں اور پرہیزگاروں کو اللہ کی طرف سے دیے جائے گا۔ یہ آخرت کا فائدہ ہے۔ تو دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے تقویٰ ہی معیار ہے، اور یہ تقویٰ روزے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم جائزہ لیں، اپنے روزوں کو دیکھیں، تراویح کو دیکھیں، رمضان المبارک میں گزرنے والی زندگی کو دیکھیں کہ اس میں تقویٰ کس قدر پیدا ہو رہا ہے۔ تقویٰ کا مطلب بہت مختصر طور پر دو چیزیں ہیں: اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا۔ اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا، اور گناہوں سے بچنا اسی وقت ہوگا جب اللہ سے ڈریں گے، تو اصل ہے گناہوں سے بچنا۔ تو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنا ہر چھوٹے بڑے مسلمان کی ذمہ داری ہے، کوئی اسے مستثنا نہیں ہے۔ بزرگ ہو، عالم ہو، جاہل ہو، بس وہ مسلمان ہے، اسے اللہ سے ڈرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ روزہ اسی کے لیے ہر سال آتا ہے، اور پھر 11 مہینے ہمارا امتحان لینے کے لیے روزہ ہم سے بچ سکتا ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، گزرے ہوئے ایام کا محاسبہ کیجیے، اور آنے والے 5-6 روز کے ایام میں تقویٰ پیدا کرنے کا عزم پیدا کر دیجیے۔ یہی روزے کا مقصد ہے، اور اسی سے ماننے کا مزاج پیدا ہوگا۔ دوسری بات، رمضان المبارک کے مہینے میں جہاں ہم ایک طرف روزہ رکھتے ہیں، وہیں دوسری طرف قرآن کریم کی تلاوت خوب ہوتی ہے، سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، خود سے بھی پڑھتے ہیں، تراویح میں سنتے بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا: الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔
کہ قیامت کے دن رمضان کے روزے اور راتوں کی تراویح میں سنا ہوا قرآن، سنایا گیا قرآن، یہ دونوں بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ دنیا کی عدالت بھی ہوتی ہے اور ایک آخرت کی عدالت بھی ہوگی۔ دنیا کی عدالت کا دستور آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی کیس ہو، کوئی بھی مقدمہ ہو، گواہ جتنا مضبوط ہوگا فیصلہ اتنا جلدی اور آسانی سے اور اپنے حق میں آئے گا۔ کل قیامت کے دن جب دربار الہی ہو، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ان حالات میں اگر کسی کے بارے میں کوئی آ کر شہادت دے دے اللہ کے سامنے اور جنت میں داخل کرنے کی سفارش کر دے، تو اس عدالت میں اس آدمی کا تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، کوئی رکاوٹ ہی نہیں آئے گی۔ قرآن اور روزہ یہ دونوں سے خارج کریں گے اللہ تعالیٰ سے۔ روزہ کہے گا اے اللہ، میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے اور بیوی سے ملاقات کرنے سے روکا، اس نے میری وجہ سے نہ کھایا نہ پانی پیا نہ اور کوئی خواہش پوری کی، اے اللہ میں آپ سے سفارش کرتا ہوں اسے جنت میں داخل کر دیں۔ اور قرآن کہے گا کہ دن کو روزہ رکھنے کے بعد جب رات ہوئی جس میں کھانا پینا آرام کرنا تھا، لیکن اس نے میری وجہ سے اپنے کو تھکایا، کھڑے ہو کر 20-20 رکعت تراویح میں قرآن سنا، اے اللہ میں آپ سے سفارش کرتا ہوں اس کو جنت میں داخل کر دیجیے۔ روزہ بھی اللہ کا، اصولی اللہ نے فرمایا، اور قرآن بھی اللہ کا، قرآن اللہ کا کلام۔ اب اللہ کے سامنے روزہ اور قرآن سفارش کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش قبول نہیں فرمائیں گے تو کس کی قبول فرمائیں گے؟ اللہ ہم سب کو اس حدیث کا مصداق بنائے اور ہمارے حق میں روزہ اور قرآن کی سفارش قبول فرمائے۔ لیکن جو اصل بات سنانی ہے وہ یہ کہ جیسے روزہ اور قرآن ہمارے حق میں، روزے دار کے حق میں گواہی دیں گے، کہیں اس کا الٹا نہ ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے روزے کی قدر نہیں کی، روزہ رکھا لیکن روزے کی حالت میں غیبت بھی کی، جھوٹ بھی بولا، بدنگاہی بھی کی، غلط کاری بھی کی، دھوکہ بھی دیا اور دوسرے گناہ کے کام کیے، اور رات کو تراویح میں جب قرآن پڑھا جا رہا تو ہم نے سننے کی کوشش نہیں کی، کوئی بیٹھا رہا، کوئی گھومتا رہا، کوئی نماز میں شریک تو رہا لیکن ادھر ادھر کی سوچتا رہا، اس نے قرآن کو نہیں سنا، تو ظاہر ہے کہ یہی روزہ اور یہی قرآن ہمارے حق میں ویسی گواہی نہیں دیں گے جس گواہی کی بنیاد پر ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ روزہ تو یہ کہے گا کہ اس نے کھانا پینا بے شک چھوڑا تھا، لیکن جو چیز ہمیشہ چھوڑنے کی تھی، جھوٹ بولنا غیر رمضان میں بھی حرام تھا، اس نے تو روزہ رکھ کے جھوٹ بولا۔ تو گواہ کی گواہی اگر الٹی پڑ جائے یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ اس لیے روزے کی قدر بھی کرنا چاہیے، قرآن کی قدر بھی کرنی چاہیے، انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، سمجھ میں آئے نہ آئے تراویح میں قرآن جو پڑھا جا رہا ہے اس کو سننا چاہیے، اور روزے کے دوران ہر طرح کے گناہوں سے چھوٹے یا بڑے بچتے رہنا چاہیے۔ تیسری بات جو اصلاح معاشرہ سے متعلق ہے، معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی، سماج کی اصلاح کیسے ہوگی، خاندان اور گھر کی اصلاح کیسے ہوگی؟ جب تک سماج اور معاشرہ اچھا نہیں ہوگا، نیک نہیں ہوگا، اسلام پر خاطر خواہ عمل بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے معاشرے کی اصلاح پر بہت توجہ دی جاتی ہے، لیکن نتیجہ صفر رہتا ہے۔
آج عزم کرنا ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے، اپنے خاندان اور اپنے سماج کو اسلامی سانچے میں ڈھالنا ہے۔ کیسے ہوگا یہ کام؟ آئیے قرآن کریم سے پوچھتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہر مسئلے کا حل قرآن ہے۔ سورہ لقمان، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سورہ لقمان کو پڑھیں، خاص طور سے جہاں سے حضرت لقمان کی نصیحتوں کا ذکر ہے، ایک صفحے میں بس اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں۔ حضرت لقمان بزرگ تھے، حکیم تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی نصیحتوں کا قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ انہوں نے اپنے بچے کو بیٹھال کر کچھ نصیحتیں کی ہیں، اللہ نے ان نصیحتوں کو قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نصیحتیں ایسی ہیں کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو فائدے سے خالی نہیں، اور اگر ہمیں اپنے سماج کو، اپنے خاندان کو، اپنے معاشرے کو اچھا بنانا ہے تو ان نصیحتوں پہ عمل کرنا پڑے گا۔ حضرت لقمان نے ایسی کوئی تقریر نہیں کی جیسے آج ہوتی ہے، اپنے بچے کو بیٹھایا اور کچھ نصیحتیں کی۔ ہر باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو یہ نصیحتیں کرے، اور صرف بیٹے کو نصیحت کی، یہ پیغام ہے، یہ سبق ہے ہم سب کے لیے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے فرد کی اصلاح ضروری ہے، محلے اور شہر کی اصلاح کے لیے اپنے گھر کی اصلاح ضروری ہے۔ اگر ہمارے گھر کی اصلاح نہیں ہوگی، ہمارے ہر فرد کی اصلاح نہیں ہوگی تو سماج اور معاشرے کی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی، کیونکہ سماج اور معاشرہ تو افراد سے تیار ہوتا ہے۔ سماج اور معاشرہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، ہم ہی لوگ جب اجتماعی طور پہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہی سماج ہے، یہی معاشرہ ہے۔ تو فرد کی اصلاح ضروری ہے۔ انہوں نے اپنے بچے کو بیٹھایا اور سب سے پہلی نصیحت جو کی، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا۔ الحمدللہ ہم لوگ توحید پرست ہیں، مسلمان ہیں، لیکن آج جو ملک کے حالات ہیں، ہر طرف شرک، کفر، الحاد، تشکیک اور ایمان لوٹ لینے پر جو محنت ہو رہی ہے، اگر ہم چوکنا نہیں رہے تو یہ آگ ہمارے گھر کو بھی جلا سکتی ہے۔ مسلمان ہو جانا آج کے دور میں قابل اطمینان نہیں ہے، بلکہ مسلمان ہونے کے بعد اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت کرنا اور خاتمہ بالخیر کی فکر کرنا، یہ اصل چیز ہے۔ آج مسلمان بچیاں، مسلمان بچے اسلام چھوڑ رہے ہیں۔ آپ اخباروں میں پڑھتے ہوں گے فلاں مسلمان بچی غیر کے ساتھ بھاگ گئی، شادی کر کے اس نے مذہب چھوڑ دیا۔ کچھ روز پہلے کا سروے ہے، سرکاری ریکارڈ کے مطابق 5 لاکھ مسلمان بچیوں نے مجسٹریٹ میں یہ درخواست دی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اسلام مذہب چھوڑ کر فلاں سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ 5 لاکھ سرکاری ریکارڈ کے مطابق، غیر سرکاری تو نہ جانے کیا ہے۔ تو ہمیں اپنے ایمان کی بھی فکر کرنا ہے، اپنے بچوں کے ایمان کی بھی فکر کرنا ہے۔ بھی آیت پڑھی گئی تراویح کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پہلی نصیحت جو معاشرے کی صالحیت کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ معاشرہ میں اسلام اور توحید کی باتیں ہونی چاہیے، کفر اور شرک کے مظاہر اور اثرات نہیں ہونے چاہیے۔ پہلی چیز یہ۔ آگے حضرت لقمان نے اپنے بچے کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی۔ یاد رکھیں، کوئی معاشرہ اس وقت تک اچھا نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ اس معاشرے میں رہنے والی اولاد اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری نہ کرے۔
آج یہ مسئلہ بھی بہت پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے کہ بچے ماں باپ کی نہیں سنتے. بچے کا مطلب 8 سال کا بچہ ہی نہیں، بچے کا مطلب ہر وہ شخص جو کسی کا بیٹا ہے، چاہے وہ 50 سال کا ہے. بلکہ اب تو چھوٹے بچے کچھ سن لیتے، اور بچے جیسے جیسے بڑے ہو رہے ہیں، شادی ہو گئی، 40 سال 45 سال کے ہو گئے، اب وہ ماں باپ کی نہیں سنتے، اب وہ صرف بیوی کی سنتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. معاشرہ بنانا ہے، خاندان بنانا ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے، تو ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری کو لازم پکڑ لیجیے. تیسری نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بچے کو جو کی وہ یہ کہا کہ بیٹے، کسی چٹان کے اندر بھی تم کوئی نیکی کرو گے یا برائی کرو گے، اللہ اسے تمہارے سامنے حاضر کر دے گا. اب چٹان کے اندر اگر کوئی چیز ہو تو باہر والا تو باخبر نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ چٹان تو ایک سخت ہوتی ہے، اس میں کوئی سوراخ نہیں. اندر کوئی چیز بھی ہو تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. آپ کوئی بھی پتھر دیکھیں گے تو صرف اوپر کا دیکھ سکتے ہیں، اندر کا نہیں دیکھ سکتے. اللہ فرما رہے ہیں کہ حضرت لقمان نے اپنے بچے سے کہا کہ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھو کہ تم دنیا کے کسی کونے میں رہو، کوئی عمل کرو اچھا یا برا، اللہ کل قیامت میں تمہارے سامنے پیش کرے گا. یعنی ہمیں اپنے بچوں کو اور معاشرے میں رہنے والے افراد کو یہ بتانا ہوگا اور دماغ میں بیٹھانا ہوگا کہ اللہ حاضر و ناظر ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے اور ہماری ہر نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے اور وہ ریکارڈ ہو رہا ہے. کل قیامت میں اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا. اگر ہم نے اپنے بچوں کی یہ پرورش کی تو ہمیں بچے کہیں بھی رہیں ہم اطمینان سے رہیں گے، کیونکہ ہم نے بچے کی تربیت کی ہے کہ اللہ حاضر ناظر ہے. وہ اکیلے کمرے میں موبائل لے کر بھی رہے گا تو بچہ ڈرے گا کہ اگر ہم نے موبائل میں کوئی غلط چیز دیکھی، اللہ حاضر ناظر ہے، کل قیامت میں اس کا حساب ہوگا، وہ گناہ سے بچے گا. اور آگے جو ہم سب کو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، اور اسی کو سنا کے میں بات ختم کروں گا. فرمایا یا بنیا اقیم الصلاۃ، بیٹے نماز قائم کرو. معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی معاشرے کی اصلاح کے لیے اقامت صلاۃ ایک اہم چیز ہے. اقامت صلاۃ کے بغیر معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی. جس محلے میں مسجد ہے اس محلے کے اگر سارے افراد نمازی نہیں ہیں تو وہ معاشرہ کبھی اچھا نہیں ہے. یاد رکھیں، اگر ایک محلے میں 50 افراد رہتے ہیں تو 50 کا نمازی ہونا ضروری ہے. ان 50 کے 50 بچے ہیں تو ان بچوں کا نمازی ہونا ضروری ہے. ان کے گھروں میں بیویاں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، ان سب کا نمازی ہونا ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی معاشرہ اچھا نہیں ہو سکتا. مدینے کا معاشرہ، صحابہ کا معاشرہ آپ پڑھیے، جائزہ لیجیے، تو کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ صحابی نماز نہیں پڑھتے تھے، صحابیہ نماز نہیں پڑھتی تھی. اس کے بغیر معاشرہ بن ہی نہیں سکتا ہے. آج باپ مسجد آ رہا ہے، بیٹے کو نہیں لا رہا ہے. شوہر نماز پڑھ رہا ہے، بیوی کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے. باپ نماز پڑھ رہا ہے، ماں نماز نہیں پڑھ رہی. یعنی گھر کے تمام افراد 5 وقت پابندی کے ساتھ پورے سال پوری زندگی نماز پڑھ رہے ہو، ایسا نہیں ہو پا رہا ہے. کیسے معاشرے کی اصلاح ہو؟ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یوں تھوڑی کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. تو آپ طے کریں کہ جیسے رمضان المبارک میں نماز کی ہم نے پابندی کی ہے، اگلا رمضان آنے تک بھی ہم ویسی پابندی کریں گے اور اپنا خاندان، اپنا سماج اور معاشرہ مثالی بنائیں گے. اور آگے کہا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کا حکم کرتے رہنا. آج یہ چیز بھی ختم ہو رہی ہے. ہمارے اندر، ہماری طبیعت میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جیسے ہم نیک بننے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسروں کو نیک بنانے کی فکر بھی کریں. ہم گھر سے مسجد آئیں تو گھر کے لوگوں سے بھی کہہ کر آئے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھو.
راستے میں کوئی دوست ملا، کوئی دکاندار ملا، اس سے بھی کہتے ہوئے آئیں کہ نماز پڑھ لو، وقت ہو گیا۔ ایسے نیکی کے جتنے کام ہیں ایک دوسرے سے شیئر کرتے رہنا چاہیے، اس کی نگرانی بھی ہوتی رہنی چاہیے۔ امر بالمعروف یہ تو اس امت کا امتیاز ہے، خیر امت کی بنیاد ہے، لیکن آج ہر آدمی اپنے میں مگن ہے، بس ہم اپنا کر لیے ہو گیا، نہیں۔ وامر بالمعروف ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم بھی کرنا ہے، اور آگے کہا ونہا عن المنکر، اور برائیوں سے، منکرات سے ایک دوسرے کو منع بھی کرنا ہے۔ آج گناہ سے روکنا تو دور کی بات، آج اجتماعی طور سے گناہوں کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ آپ صرف موبائل کی مثال لے لیجیے، ایک موبائل میں 2 لوگ 3 لوگ فلمیں دیکھ رہے ہیں، یعنی ایک شخص اگر موبائل میں فلم دیکھ رہا ہے تو دوسرا مسلمان اس کو منع کیا کرے گا، وہ خود اس میں شریک ہو جائے گا۔ یہ نہیں انل منکر نہیں ہے۔ ہم اگر کسی نوجوان مسلم کو دیکھیں کہ وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، اگر اللہ نے طاقت دی تو ہاتھ پکڑ لیں، اگر ہاتھ نہیں پکڑ سکتے ہیں زبان سے بول دیں، اگر زبان سے بھی نہیں منع کر سکتے ہیں تو کم از کم دل میں تو پورا سمجھیں کہ یہ غلط کر رہا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس کو ہدایت دیتی ہے۔ آج لوگ ایک دوسرے کو برائیوں میں مبتلا دیکھ کر گزر جا رہے ہیں، کوئی کسی کو منع نہیں کر رہا ہے، بلکہ برائیوں کے ارتکاب کے اسباب پیدا کر گھر میں ٹی وی لگا دیں، سب لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو نہیں انل منکر کا مذاق ہے۔ اللہ فرما رہے کہ مسلمان دوسروں کو گناہ سے روکے، اور ہم اجتماعی طور سے گناہ کرنے کی کوشش کریں۔ کیسے معاشرہ بنے گا آپ کی بتائیں؟ معاشرے کی اصلاح کبھی نہیں ہو سکتی۔ معاشرے کو بنانا ہے، خاندان کو بنانا ہے، سنوارنا ہے، اچھا بنانا ہے، سب کی طبیعتوں میں، مزاج میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو گناہ کرتا ہوا دیکھیں گے تو روکیں گے، تبھی تو گناہ ختم ہو گیا۔ آج ایک دوسرے کو نہیں روک رہے تو گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور یاد رکھیں جب گناہ بہت ہوتا ہے تو اس کی قباحت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آج دیکھیے بدنگاہی بہت خطرناک گناہ ہے، اس کو کتنا گناہ سمجھتا ہے، خطرناک کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ آدمی باہر نکلتا لڑکیوں پہ نگاہ ڈالتا ہے، عورتوں پہ نگاہ ڈالتا ہے، محرم غیر محرم کا جو فرق شریعت نے رکھا ہے ہم نے مٹا دیا، کس سے بات کرنی ہے، کس کو دیکھنا ہے، ہم نے سب ختم کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گناہ اتنی مرتبہ ہو چکا، اتنی مرتبہ ہو چکا کہ اب وہ ذہن و دماغ سے ہی نکل گیا کہ یہ گناہ بھی ہے۔ تو معاشرہ بنانا ہے تو ایک دوسرے کو گناہوں سے روکیے، منع کیجیے، اور اپنے گھر سے شروع کیجیے، اپنی ذات سے شروع کیجیے۔ یہاں یہ بھی میں عرض کروں کہ ہو یہ رہا ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ سامنے والا اچھا بن جائے، خود اچھا نہیں بننا چاہتا۔ باپ چاہ رہا بیٹا اچھا بن جائے، اب باپ اچھا نہیں بن رہا۔ باپ چاہ رہا بیٹا موبائل میں فلم نہ دیکھے، اور باپ خود دیکھ رہا، تو ایسے کیسے ہوگا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پھر وہی ہوگا، ایک بچہ باغ میں روز آم کی چوری کرتا تھا، روز چوری کرتا تھا، لطیفہ بھی ہے لیکن سبق بھی ہے۔ مالک پکڑ نہیں پاتا تھا۔ ایک روز مالک چھپ کر بیٹھ گیا کہ آج اسے پکڑتے ہیں، روز یہ آم توڑتا ہے۔ جیسے ہی وہ جھاڑ پر چڑھا، تھوڑی دیر میں مالک نکلا اور نیچے سے آواز دی، اترو آج تم پکڑنے آئے ہو۔ اس کو اتارا، اس کا کان پکڑا اور کہا کہ چل تیرے باپ کے پاس لے چلتے ہیں۔ تو بیٹے نے کہا کہ ذرا کان چھوڑیے، ذرا کان چھوڑیے، مجھے چھوڑیے، ابا دوسرے جھاڑ پر ہے۔ آج یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے کہ باپ بیٹا دونوں مل کے غلط کام کر رہے ہیں۔ اب کیسے ہوگی اصلاح بتائیے؟ باپ خود چوری کر رہا ہے تو بیٹا بھی چوری کرے گا۔ اب باپ خود گناہ کے کام کرے گا تو بیٹے سے نیکی کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں
کہ اگر باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا فجر کی نماز باجماعت پڑھے تو باپ کو تہجد بھی پڑھنا پڑے گا. اگر باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا فرض نماز پڑھے تو باپ کو سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کی پابندی بھی کرنی پڑے گی. آپ کو زیادہ کرنا پڑے گا تو بچے آپ کو دیکھ کر خود نیک بننا سیکھ لیں گے. اس لیے آپ گھر کا ماحول بنائیں, خود اپنی ذات سے آغاز کریں. آپ اپنی ذات پہ تو اسلام نافذ کر سکتے ہیں نا, کوئی روک نہیں سکتا. بہت سے لوگ کہتے بیوی نہیں مان رہی, ابا نہیں سن رہے ہیں, بیٹا نہیں سن رہا ہے. ٹھیک ہے نہیں سن رہا, لیکن ہم اپنی تو سنیں گے. اگر دنیا نہیں سنتی ہے, دوسرے نہیں سنتے ہیں, تو ہم اسلام کو اپنی ذات پر نافذ کریں. آپ دیکھیے جب آپ اپنی ذات پہ نافذ کریں گے تو اس سے ایسی روشنی نکلے گی جو جہالت کے اندھیروں کو دور کر دے گی. اور اخیر میں حضرت لقمان نے اپنے بچے سے کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, کہ دیکھو ان تمام چیزوں کے کرنے میں, نیکی کا حکم کرنے میں, برائی سے روکنے میں, اگر کوئی مشکلات پیش آئیں اور آئیں گی. آپ کسی کو منع کر رہے ہیں کہ بھائی گانا کیوں سن رہے ہو سکتا ہے پلٹ کے جواب دے دے, ارے جاؤ اپنا کام کرو, میں مجھے چھوڑو. گالی بھی دے سکتا ہے. آج حالات ایسے ہیں, اور غصہ آئے گا کہ بھائی میں نے اس کو نیک کام کرنے کو کہا, یہ مجھے پلٹ کے جواب دے رہا. باپ نے بیٹے سے کہا چلو نماز پڑھ لے, بیٹے نے ڈانٹ دیا, باپ کو تکلیف ہوگی. قرآن نے کہا کہ جلد بازی نہ کرو. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, کہ راستے میں اگر دشواریاں آئیں تو اس پر صبر کرو. صبر کرو, صبر کرو گے آہستہ آہستہ نتیجہ تمہارے حق میں آئے گا. آج نہیں تو کل سامنے والا تمہاری سنے گا. صبر کرو. ان ذالک من عزم الامور, یہ صبر کر لینا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اوپر یہ بہت ہمت کی بات ہے. اس پر جمنا. اس کے آگے بھی کچھ نصیحتیں ہیں, لیکن اتنی ان 7 نصیحتوں کو آپ یاد رکھیں. شرک سے بچنا, والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا, اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے گناہوں سے بچنا, نماز قائم کرنا, بھلائی کا حکم کرنا, برائیوں سے روکنا, اور ان میں پیش آنے والی مشکلات پر صبر کر لینا. ان 7 چیزوں پر اگر آپ نے محنت شروع کر دی تو معاشرہ انشاءاللہ نبوی معاشرے کے عین مطابق ہوگا, اور ہم سب نیک اور اسلامی فضا میں سانس لیں گے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, رمضان المبارک کے روزے قبول فرمائے, تراویح قبول فرمائے, اور بچے ہوئے ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آنے والی شب قدر, ایک تو آج بھی شب قدر ہو سکتی ہے, آئندہ 2 راتیں بھی شب قدر کی ہو سکتی ہیں. اللہ ان کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ایک مختصر بات کہہ کے بات ختم کروں. شب قدر کی بات یاد آ گئی. اخیر عشرے میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر رکھی جو 1000 راتوں سے بہتر ہے. اس کی 2 راتیں گزر گئی. آج ایک رات ہے, پھر 27ویں, پھر 29. اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ ان 5 طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. ایک موقع پر صحابہ کرام اللہ کے پاس, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ پچھلی امتوں کی عمریں تو بہت ہوئی تھی اور ہماری عمریں 60 سال 70 سال, تو ہم تو عبادت میں پیچھے رہ گئے, اور صاحب پچھلی امتوں کے لوگ آگے بڑھ گئے. حضرت نوح علیہ السلام 900 سال تو انہوں نے تبلیغ کی, اور طوفان نوح کے بعد 150 سال زندہ رہے. اتنی عمر ہوتی تھی اس زمانے میں. تو صحابہ کی طلب تڑپ اللہ نے دیکھی تو سورۃ القدر نازل فرمائی اور کہا کہ تم 1 رات عبادت کر لو, اگر وہ شب قدر کی ہے تو تمہیں 83 سال 4 مہینے عبادت کرنے کا ثواب دیتی ہے. اگر ایک آدمی 60 سال زندہ رہتا ہے, 50 سال زندہ رہتا ہے, 15 سال بلوغت
پہلے کا نکال دیجئے، جب سے وہ بالغ ہوا، اگر 30 سال 40 سال 50 سال زندہ رہا اور اس میں 2-4 رات بھی پا گیا تو کتنی عمر اس کی عبادت میں لکھی جائے گی۔ اس لیے شب قدر کی قدر کریں، نام بھی اس کا شب قدر کرنے کی بات، اس کو ادھر ادھر لہو و لعب میں، غلط کاموں میں اور برائی کے کاموں میں نہ گزارے، بلکہ اس کی قدر کرنے کی کوشش کریں۔ آج 25ویں کی شب ہے، تو حدیث کے اندر تو یا قرآن کی آیت میں صراحتاً اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن بہت سے بزرگوں کا ماننا یہ ہے، محدثین کا ماننا یہ ہے کہ جس رات کی صبح جمعہ کا دن ہوتا ہے، اگر وہ 21، 23، 25، 27 یا 29 ہے تو وہ شب قدر ہے۔ کوئی قطعی بات نہیں، لیکن ایک علامت ہے۔ آنے والا دن کل جمعے کا ہے، گویا آج کی رات جمعے کی رات ہے، اور اتفاق سے طاق رات بھی ہے، تو ممکن